السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ دوستو بھائیو، درود شریف کا درس، صبح کا آغاز درود شریف کے ساتھ۔ الحمدللہ آج ہم ایک خوبصورت جگہ اور ہمارے خوبصورت بھائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو دکھ رہے ہیں۔ ہمیں درود شریف کے بارے میں برابر آپ کی اطلاعات آتی رہتی ہیں، آپ کتنا پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں۔ ہم بار بار آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو درود شریف اس طرح پڑھنا چاہیے جس طرح کہ ہم روزے اقدس کے سامنے بیٹھے ہوئے۔ یہ کیفیت نہیں بن پا رہی ہے تو یہ سوچ کے پڑھیں کہ ہم گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں، یا یہ سوچ کر پڑھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، قدموں کے نیچے۔ یہ کیفیت بنانے سے بنتی ہے۔ ہم نے درود شریف پڑھ کر، تسبیحات پڑھ کر کئی تسبیح توڑ دی ہیں، خراب کر دی ہیں، لیکن اب ضرورت ہے اس بات کی کہ دل کو بنانے کے لیے ہم درود شریف پڑھیں اور اپنے دل کو نرم کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اعمال میں، افعال میں، قرآن میں، حدیث میں اور اصلاحی کاموں میں من لگے گا، اپنے آپ میں خود اب طبیعت چاہے گی کہ ہم یہ کام کریں۔ بہرحال ہمارے ساتھ عارف خان صاحب تشریف فرما ہیں، نواب عارف خان صاحب۔ بہت خوشی کا موقع ہے میرے لیے، میں کئی مرتبہ یہاں پر آیا ہوں لیکن ملاقات نہیں ہو پائی، تعارف تو ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ راشد بھائی تشریف فرما ہیں جن کی شاپ میں ہم بیٹھے ہیں، ادھر انور بھائی تشریف فرما، عابد بھائی تشریف فرمائے۔ یہ سب رفقا ہیں جناب عارف خان صاحب کے۔ میں عارف خان صاحب سے کہوں گا کہ کچھ آپ کے بارے میں اور کچھ درود شریف کے عنوان سے جو آپ کو اچھا لگے، کیونکہ ایک وقت میں آپ یہاں پر مناظر بھی رہے ہیں، غیر مقلد کے خلاف کام بھی کیا ہے، بہت اچھا کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور رکاوٹیں جو ہیں اور دور فرما کر آسانیاں فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عارف احمد جہانگیر خان جبل پور کے رائل فیملی سے میرا تعلق ہے، اور میرا ننیال بھوپال کا ہے۔ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، اور اللہ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ نے حضرت سے ملاقات کروائی، اور جو حضرت نے جو باتیں بتائی ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہیں، یہ تو نہ مناظر وغیرہ تو علماء اکرام ہوتے ہیں، ہم لوگ تو ان کی بتائی ہوئی چیزوں پر چلتے ہیں، ان سے جو ملتا ہے وہ ٹوٹا پھوٹا آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اصل جب ہم لوگ کی گاڑی پھنس جاتی ہے تو علماء آ کر اس کو صحیح کرتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی مناظر والا کوئی مسئلہ تو ایسا نہیں تھا، مگر یہ ہے کہ اللہ والوں سے جو سنا تھا، جو علماء کرام سے سیکھا تھا، جو ان نے پڑھنے کے بارے میں بتایا تھا، تو اس سے یہ ہوا تھا کہ بھائی جہاں جو فتنہ، جو غیر مقلیت کا فتنہ چل رہا تھا، اس پر جو ہمارے جیسے جہلا جو ہم لوگ کے ساتھ آ جاتے تھے ان سے، کیونکہ یہ جہلا کو علماء تک نہیں پہنچنے دینا چاہیے، علماء تک علماء پہنچے، کیونکہ ایک علماء کا معیار ہوتا ہے، ایک ان کا مقام ہوتا ہے۔ تو جہلا لوگ سے ہم لوگ کر لیتے تھے بات، اور ان کو ہمارے اکابرین نے کچھ چیزیں ایسی بتائی تھیں، خاص طور سے سر فہرست حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا طاہر گیاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر ایسے اکابرین حضرات، اور ان کی کتابیں پڑھنا، حضرت مولانا سرفراز صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا امیر اقاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایسے ان بزرگوں کی کتابیں پڑھی ہیں، ان کے بیانات سن کر تو کچھ ٹوٹا پھوٹا کام کرنے کی کوشش کر لیتے تھے۔ اور سر فہرست کیا ہوتا تھا کہ مسجد میں ہمارے استاد حضرت مولانا عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ہوا کرتے تھے، اور وہ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ تو حضرت سے
کے ساتھ رہنے سے بہت چیزیں سیکھنے کو اور سننے کو ملتی تھیں. اور پھر اس کے بعد ہمارے مدرسے میں دارالعلوم حقیہ میں حضرت مفتی محمود الحسن صاحب دامت برکاتہم اور ان کے صاحبزادے مفتی احسن صاحب دامت برکاتہم، ان سے سیکھنے کو ملتا تھا. اور کبھی علماء سے اگر کچھ بات ہوتی تھی، اگر سامنے والوں کسی عالم سے بات ہوتی تھی تو مفتی صاحبان کی مدد لی جاتی تھی. کئی جگہ ہمارے ساتھ ہمارے مولانا صاحب کا جانا ہوا، کئی جگہ ہمارے مفتی صاحب گئے ہیں اور اس سے ہم لوگ کو بڑا فائدہ ہوا. تو اصل یہ تھا کہ اصل تو علماء ہیں، مگر یہ ہے کہ جہاں علماء کو نہیں جانا چاہیے، ان کی بے عزتی ہونے کا اندیشہ ہے، ادھر جاہلوں کو جا کر وہ چیزوں کو سنبھالنا چاہیے. تو یہ ہے. اور حضرت نے تو بات ہے، اور اس سے زیادہ میں بات کرنے سے ذرا قاصر ہوں. ماشاء اللہ. بس اللہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ، صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب آمین فرمائے. آمین. ماشاء اللہ، کتنی فراست بھری بات آپ نے سنی ہے. اور آپ ذاکر بھی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں. بتا رہے تھے کہ ایک وقت اتنا لمبا گزرا ہے کہ مغرب کی اذان ان کے علاوہ کوئی جہانگیر آباد کی مسجد میں نہیں دیتا تھا. مؤذن بھی سمجھ لیجیے آپ، اور مؤذن کا رتبہ ہم سب جانتے ہیں کتنا بڑا ہوتا ہے، اور بلا ناگا تو جمعے میں اور ہر ہفتے جمعے میں بھی. اس لیے آپ حضرات کو پیغام دینا یہ مقصود ہے کہ اللہ نے عجیب عجیب لوگ بنائے ہیں دنیا کے اندر، ان سے ہمیں عبرت لینے کی ضرورت ہے اور اپنے راستے کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب درود شریف پڑھیں، درود شریف سے اپنے دلوں کو پاک صاف کریں اور ہمارے اس خوبصورت پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ علماء کی قدردانی کرنے والے بنیں اور حق لوگوں کو پہچاننے والے بنیں. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.